قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے میری اجازت کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ تو سرکار بندہ جو گناہ کرتا ہے کیا وہ بھی اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو سب کو السلام علیکم۔ ان لوگوں نے پروگرام جو رکھا تھا خطاب کا رکھا تھا، اب جو خطاب کرتا میں اپنی مرضی سے کرتا نا، تو میں نے ان کو بولا کہ تم سوال و جواب کا رکھو تاکہ جو لوگوں کی مرضی ہے وہ پوچھ لیں۔ سوال سنائے جی۔ سرکار سوال یہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے میری اجازت کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ سرکار بندہ جو گناہ کرتا ہے کیا وہ بھی اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے؟ پتا ہل نہیں سکتا لیکن ہوا کے بغیر ہلتا بھی نہیں ہے، یہ ایک ذریعہ ہے۔ کچھ گناہ ہیں جو اللہ نے لکھے ہوئے ہیں، نبیوں کے گناہ لکھے نہیں ہوتے، وہ معصوم ہوتے ہیں، لیکن باقی جو بھی ہے نا اس کا گناہ لکھا ہوا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ عاجز رہتا ہے۔ جو گناہ لکھے ہوئے ہیں وہ تقدیر ازل ہے، وہ ہونے ہی ہونے ہیں۔ ہاں اگر تمہارا مرشد کامل ہے تو وہ گناہ خواب میں تبدیل کرے گا۔ باقی تمام احباب خاموشی اختیار کریں، سزا جواب دے، نعرہ نہیں لگائیں۔ شکریہ۔ اب وہ جو گناہ لکھے ہوئے ہیں اس کا تو حساب کتاب کیوں لے گا؟ اسے لکھی دیے، وہ تقدیر ازل میں ہے، اور جو تم کرو گے وہ تقدیر مولت میں، ان کا حساب کتاب ہوگا نا۔ جو تم نہیں کرنے ہیں نا گناہوں سے، اب آدمی کو پتہ تو نہیں ہے نا میرے کون سے لکھے ہوئے اور میں سے کون سے کرنے ہیں۔ اس وجہ سے ضروری ہے کہ اپنی طرف سے گناہ سے بچت نہیں کرے، لیکن جو ہونا اس کو ہو ہی جانا ہے۔ ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اللہ تعالیٰ سے کوئی ایسی عبادت بتا جو تجھے سب سے زیادہ عزیز ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم وہ عبادت نہیں کر سکتے کہ کیوں کہ مجھے وہ عبادت عزیز ہے جس میں گنہگار روتا ہے، اور تو نے گناہ ہی کیا ہوئے گا کیا؟ ہاں جی، تو دوسرا سوال یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی تھی کہ یا اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ سرکار وہ کون سا علم ہے جس کی بلندی کی حضور پاک نے دعا کی تھی؟ علم ایک تو علم ہے یہاں سے جب بڑے لوگ جاتے ہیں یا حضور پاک ہے نا ظاہر جسم سے حضور پاک ہے، ان روحوں کو تیار کر کے بلی جاتے ہیں۔ اب یہ سرتے منتحاسی کے آگے نکل جاتے ہیں، جو مقام محمود ہے وہاں بھی چلے جاتے ہیں، جو مقام محمود وہاں اللہ بیٹھا ہوا ہے وہیں اسے ملتا ہے، جو اس کے پیچھے وہاں کوئی بھی نہیں جاتا نا، وہیں سے ساری دعائیں مانگتے ہیں پیچھے کیا کون سا علم ہے، اس کا کسی کو علم نہیں ہے۔ ہاں جی سرکار مہدی علیہ السلام کی کچھ مبارک پر کلمہ شریف کے ساتھ مہر مہدیت نقش ہوگی، ایسی ہستی کو موت دکھانے کے لیے کہا جائے تو گستاخی بھی ہو سکتی ہے، تو سرکار اس مبارک پر مہر مہدیت کس طرح دکھائی جائے گی یا دیکھی جا سکے گا؟ مقصد ہے جو کہے گا میں بھی اس کو دکھانی پڑے گی نا، اگر کہتا ہے دکھاتا کیوں نہیں ہے؟ اگلا سوال ہے امام مہدی علیہ السلام کے پاس کرامات ہوں گی جن کی بدولت ہر مرد والا ان کو پہچانے گا، دجال کے پاس بھی طاقت ہوگی کہ وہ مردے زندہ کرے گا۔ جو لوگ کرامات پر اعتقاد رکھتے ہیں وہ ان دونوں طاقتوں یعنی کرامات مہدی اور دجال کی شوکہ بازی میں کس طرح تمیز کر سکتے ہیں؟ نہیں، تمیز تو بالکل ہی نہیں ہو سکتی جب تک چور چور کو پہچانتا ہے، نور نور کو پہچانتا ہے۔ ایک چور ادھر بٹھاؤ ایک چور ادھر بٹھاؤ، ان کی نظریں ٹکرائیں گی، ایک محمد ادھر ایک محمد ادھر، ان کے دل ٹکرائیں گے نا۔ جو اہل دل ہوں گے جن کے دلوں میں نور ہوگا نا وہ امام مہدی کو پہچانیں گے نا، تو جن کے دلوں میں شیطان ہوں گے وہ شیطان کا ساتھ دیں گے نا۔ جن لوگوں نے اوپر اللہ سے محبت کری تھی وہ بھلے کافروں میں چلے گئے، بھلے ہندوؤں میں سکھ ہوں گے، وہ بھی مہدی کا ساتھ دیں گے قدرتی طور پہ۔ یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ بھی
غیر مسلم بھی اور مسلم بھی امام مہدی کے ساتھ ہیں گے، لیکن وہ جو شیطانی طاقتیں ہیں وہ ان کے مخالف ہوں گے. اور جس طرح حضور پاک کا پورا تصرف امام مہدی کو دیا جائے گا، اسی طرح شیطان کا پورا تصرف دجال کو دیا جائے گا نا. ہاں جی، ایک اسٹیفن مسیح ہے جس کا خیال پوچھتے ہیں، اس نے دو سوال لکھے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کب اور کس جگہ پر ظاہر ہوں گے اور ان کی پہچان کیا ہوگی؟ دوسرا سوال ہے حضرت امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اکٹھے تفسیر کریں گے، کب کریں گے؟ پہلی بات ہے عیسیٰ علیہ السلام اگر یہاں آ جائے تو میں کیا پتہ لگے یہ عیسیٰ ہے؟ وہ اللہ بھی آ جائے تو اس کو ماننے سے انکار کر دو کہ پتہ نہیں کون آ گیا نیچے. مہدی علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بتائیں گے کہ یہ عیسیٰ ہے. عیسیٰ جہاں کام کر رہے ہیں نا وہ ان کو معتقدین ہے نا، وہ ان کو بتائیں گے کہ یہ مہدی ہے. اگلا سوال ہے، معلوم ہوا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام نہ نبی ہیں نہ ولی ہیں، آخر ان کا مقام مرتبہ کس درجہ میں ہے؟ یہ تو صحیح ہے، نبوت تو ختم ہو گئی ہے، حضور پاک کے پاس نبوت ہے ہی نہیں ہے، اور وہ ولایت میں بھی نہیں ہے. اگر ولی ہوتے تو ان کو علیہ السلام کیوں کہتے؟ وہ نہ نبی ہے نہ ولی ہے. وہ جس طرح خضر السلام نقیب اولیاء ہے. اب مہدی علیہ السلام کے متعلق وہ نبی نہیں ہے لیکن کہتے ہیں نبی کے پیر ہوں گے، تو نبیوں کو پیر ہوا؟ وہ خود ہی کہ جو مہدی علیہ السلام کی عیسیٰ علیہ السلام بیعت ہوں گے تو نبیوں کا پیر نہیں ہوتا، اس کو کیا کہو گے؟ مہدی علیہ السلام نبی کا پیر ہوگا، خود نہ نبی ہوگا نہ ولی ہوگا. مقام کیا ہوگا؟ مقام کا اندازہ خود ہی لگا رہے ہیں. وہ ایسا ہے، ایک دن اللہ تعالیٰ کو خیال آیا کہ میں دیکھوں تو صحیح میری صورت کیسی ہے. جب خیال آیا نا تو سامنے عکس پڑا، اور جو عکس ہے روح بن گئی. اب جو تمہارا عکس ہے اس میں جان نہیں ہے لیکن اللہ کا عکس تھا نا اس میں روح بن گئی. اللہ اس پہ عاشق ہو گیا، وہ اللہ پہ عاشق ہو گیا. پھر اللہ نے 7 دفعہ اور جنبش لی، 7 روحیں اور بن گئی. وہ جو پہلی روح ہے وہ اللہ کے پاس بالکل دائیں طرف ہے. اس کے بعد پھر آگے فاطمہ زہرا کی روح، حسن بصری کی روح، پھر سلطان صاحب، غوث پاک ساری روحیں، اور جو مہدی علیہ السلام کی روح اللہ تعالیٰ کے بالکل بائیں طرف. اللہ یہ دائیں طرف وہ بائیں طرف بالکل قریب ہے. اگر یہ سوال ہے کہ ظاہری باطنی ذات کل کی ذات کی کتنی تعداد ہے اور مہدی علیہ السلام کا ساتھ دینے کی ان کی کیا گارنٹی ہے؟ تعداد جو ہے نا، نمازیں تو ہر پہ فرض ہیں، اس کی تعداد ہے ہی پوری ہے. 5 نمازیں ہیں، اگر وہ پڑھتا ہے اس کی مرضی ہے. باقی آگے سے پوری تجلیل کی تعداد ہے. عام آدمی کے لیے حکم ہے، جس طرح نماز کے لیے حکم ہے اس طرح ذکر کے لیے بھی حکم ہے. 5000 دفعہ روز ذکر کر. اگر تو 5 وقت کا نمازی ہے، اگر تو مولوی ہے تو 25000 دفعہ روز ذکر کر، تب تجھے اس 5000 والی کے اوپر فضیلت ہے. اگر تو کتب افطار بننا چاہتا ہے تو 72000 دفعہ روز ذکر کر. اگر تو اللہ کا عاشق بننا چاہتا ہے تو 1.25 دفعہ روز ذکر کر. یہ 1.25 کی تعداد ہے نا. 1.25 ان کا ہوتا ہے نا جن کے دل کی دھڑکنیں اللہ اللہ میں لگ جاتی ہیں نا. یہ 1 گھنٹے میں 3600 سے چلتی ہیں، 6000 پہ ختم ہوتی ہیں، 24 گھنٹے میں 1.25 سے بڑھ جاتی ہیں. جب یہ 1.25 سے بڑھ جاتی